سوال پوچھا گیا کہ ہجڑے مرد ہوتے ہیں یا عورت؟ جواب سماعت فرمائیے، نابالغی کی حالت میں ان پر مرد یا عورت کا حکم لگانے میں ان کے پیشاب کے مقام کا اعتبار ہوگا، جیسا کہ ابن عدی نے کامل میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ انہیں یعنی ہجڑوں کو وارث ٹھہرانے میں کس چیز کا اعتبار کیا جائے، یعنی انہیں مردوں کا حصہ دیا جائے گا یا عورتوں کا؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جس جگہ سے پیشاب کریں، چنانچہ اگر یہ مردوں کی شرمگاہ سے پیشاب کریں تو مرد، ورنہ عورت ہیں، اور بالفرض اگر دونوں سے پیشاب کرتے ہیں تو دیکھیں گے کہ کس سے پہلے باہر نکلتا، جس سے پیشاب پہلے باہر نکلے اسی کے مطابق حکم ہوگا، اور اگر دونوں سے ایک ساتھ نکلتا تو اب امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک یہ خنثی مشکل ہے، یعنی ایسا خنثی کہ جس کے مرد یا عورت ہونے کا معاملہ مشتبہ، جبکہ صاحبین یعنی امام اعظم کے دونوں شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ کے نزدیک قلت و کثرت کا اعتبار ہوگا، یعنی جس شرمگاہ سے زیادہ پیشاب خارج ہوگا اسی کے مطابق حکم لگایا جائے گا۔ اور حالت بلوغ میں مردوں یا عورتوں کی علامات کا اعتبار کیا جائے گا، چنانچہ اگر ان کی داڑھی نکل آئے یا انہیں احتلام ہو تو مرد، اور اگر انہیں حیض آئے یا ان کے پستان ظاہر ہوں یا کسی سبب سے حمل ٹھہر جائے تو یہ عورت ہیں، اور بالفرض اگر بالغ ہونے کے بعد ان میں کوئی بھی علامت ظاہر نہ ہو یا علامات میں تعارض پیدا ہو جائے، یعنی دونوں قسم کی علامات ظاہر ہوں، مثلا داڑھی بھی نکل آئی اور عورتوں کی مثل پستان بھی، تو اب یہ خنثی مشکل ہے، جسے در مختار کتاب الخنثی میں جو ہے وہ نقل کیا گیا۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ اعلم۔